صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما وتکریما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله حمدا كثيرا الحمد لله من الحمد الحمد في الحمد الحمد على الحمد حمدا كثيرا شكرا كثيرا ذكرا كثيرا وصفا كثيرا مدحا كثيرا علما كثيرا علما كثيرا قدرة كثيرا قدوة كثيرا أمرا كثيرا أميرا كبيرا والحمد الحمد لله أولا الحمد لله آخرا الحمد لله ذاكرا الحمد لله شاكرا والحمد لله رب العالمين. اللہ رب ذوالجلال والکبریا نے قرآن مقدس کے اندر دو قسم کے سنگین جرموں کا تذکرہ فرمایا ہے اور دو قسم کی عظیم نیکیوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے کہ دو جرم بھی سنگین ہیں اور دو نیکیاں بھی عظیم ہیں. نیکیوں کے اندر انسان کی عظمت ہے اور گناہوں اور خطاؤں کے اندر انسان کی ذلت ہے. اللہ نے انسان کو ذلت سے بچانے کے لیے دو عظیم نیکیاں مقرر کر دی ہیں. اللہ نے رسوائی سے بچنے کے لیے خواری سے بچنے کے لیے ایسی نیکیاں مقرر فرما دی ہیں. ایسا اللہ نے کار خیر کا سبق اور تعلیم عطا فرما دی ہے کہ اگر انسان کے نامہ اعمال کے اندر وہ دو عظیم نیکیاں آ جائیں تو انسان کی عظمت کو چار چاند لگ جاتے ہیں. وہ انسان دنیا کے اندر آخرت کے میدان کے اندر قبر کے میدان کے اندر حشر کے میدان کے اندر پل صراط کے خطرناک سفر پر اللہ کریم فرماتے ہیں بڑے اطمینان اور سکون اور تسلی سے پاس ہو جائے گا, کامیاب اور کامران ہو جائے گا. جس بندے کے اندر دو نیکیاں عظیم آ جاتی ہیں وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے, اور جس بندے کے اندر دو غلطیاں سنگین آ جائیں, غلطیاں سنگین ہیں اور نیکیاں اللہ کے دربار میں عظیم ہیں. بولو یار, وہ سارے مل کے بولو. جس کا ارادہ ہے ان دو نیکیوں کو کرنے کا وہ زور سے بولے کہ نیکیاں ہیں
عظیم اور گناہ ہے سنگین. سنگین کا مطلب ہے خطرناک قسم کا گناہ، ہلاک کر دینے والا گناہ، برباد کر دینے والا گناہ. تیری نیکی جس گناہ میں تباہ ہو جائے، تیرا تقوی جس گناہ میں تباہ ہو جائے، تیرا حج برباد ہو جائے، تیرا عمرہ تباہ ہو جائے، تیری نماز ہے تو تباہ ہو جائے، روزہ ہے تو تباہ ہو جائے، حج ہے تباہ ہو جائے، زکوٰۃ ہے تباہ ہو جائے، حتیٰ کہ کوئی نیکی اللہ کے دربار میں ٹھہر ہی نہیں سکتی ان دو سنگین غلطیوں کی وجہ سے. اگر دو غلطیاں سنگین انسان کے وجود کے اندر آ گئیں تو اس کا گویا کہ سب کچھ تباہ ہو گیا. نہ اس کے پلے میں نیکی رہ سکتی ہے، نہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی حج باقی ہے، نہ صدقہ باقی ہے، نہ خیرات باقی ہے، نہ زکوٰۃ باقی ہے، نہ صدقات باقی ہے. کوئی نیکی ان دو گناہوں کی موجودگی میں ٹھہر نہیں سکتی، اور کوئی نیکی انسان کو ان گناہوں کی وجہ سے فائدہ نہیں دے سکتی. اور اگر دو عظیم نیکیاں آ جائیں تو ان نیکیوں کی وجہ سے کوئی گناہ تمہیں نقصان نہیں دے سکتا. اب دیکھنا یہ ہے کہ دو عظیم اللہ نے نیکیاں کون سی مقرر فرما دی ہیں، اور دو غلطیاں سنگین اللہ نے کون سی ذکر کی ہے قرآن مقدس کے اندر. پھر سنگین غلطیوں کا تذکرہ بھی قرآن پاک کے اندر، اور عظیم نیکیوں کا تذکرہ بھی قرآن مقدس کے اندر. عظیم دو نیکیاں یہ ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کی توحید کو دل کے اندر رکھنا، یہ سب سے پہلی اور عظیم نیکی ہے. اور توحید خداوندی کا دل کے اندر پیدا ہو جانا، یہ پہلی نیکی ہے عظیم جو اللہ نے شریعت کے اندر بنائی ہے. اور دوسری عظیم نیکی یہ ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کر دینا. یہ عظیم نیکیاں ہیں، اللہ کی توحید اور اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک. کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر ان دو نیکیوں کا تذکرہ اکٹھے کیا ہے. جہاں اللہ نے اپنی توحید کا تذکرہ فرمایا، اللہ نے اپنی وحدت کا، اپنی عبادت کا، اپنی قدرت کا، اپنی صدارت کا، اپنی نظارت کا، اپنی وحدانیت کا، اپنی کبریائی کا، اپنی ردائی کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے. وہاں اللہ پاک نے انسان کے ماں باپ کا تذکرہ بھی کیا ہے. انسان کی بنیاد جو ہے والدین، اللہ نے ان کا ذکر بھی فرمایا ہے. اللہ نے فرمایا کہ دو عظیم نیکیاں ہیں، ایک ہے وحدت اور ایک ہے تیری ماں کا مقام. یہ دو نیکیاں عظیم ہو گئیں. اور اب دو سنگین غلطیاں. ایک سنگین غلطی جو دنیا کے اندر سب سے بڑی غلطی ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ سنگین جرم ہے. اور اپنی بوڑھی ماں کا دل دکھانا، یہ بھی دنیا کے اندر سنگین جرم ہے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں ماں کا دل دکھانے والا وہ میرے دربار میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اسی طرح میرے ساتھ شرک کرنے والا مشرک وہ بھی میرے دربار میں کامیاب نہیں ہو سکتا. شرک کی موجودگی میں جس طرح ساریاں نیکیاں تباہ برباد ہو جاتی ہیں، اسی طرح ماں کی نافرمانی کی وجہ سے بھی انسان کی نیکیاں تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں. اسی طرح اللہ پاک نے عظیم نیکیوں کا تذکرہ فرمایا. عظیم نیکی ہے اللہ کی توحید اور اپنی ماں کی قدر کرنا، اپنی ماں کا ادب کرنا، اپنی ماں کا احترام کرنا، یہ بھی عظیم نیکی. اللہ کی توحید کو سینے کے اندر محفوظ رکھنا، یہ بھی عظیم نیکی. شرک کرنا سنگین جرم اور ماں کا دل دکھانا بھی سنگین جرم ہے. اسی لیے آج میرے خیال کے اندر اس سنگین جرم کی اگر انسان تلافی کر لے، سنگین جرم سے انسان اپنے آپ کو بچا لے اور محفوظ ہو جائے، تو دنیا کے اندر اللہ پاک ایسے شخص کو ناکام نہیں ہونے دیتے. اسی لیے اللہ پاک نے بندے کو عظیم نیکیوں کی طرف رغبت دینے کے لیے قرآن مقدس کے اندر اپنی طرف سے ایک فیصلہ سنایا ہے.
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کریم نے سب سے پہلے عظیم نیکیوں کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ دو عظیم نیکیاں کرنی ہے اور سنگین جرموں سے بچ بچ کے رہنا ہے، سنگین غلطیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور عظیم نیکیوں کو دنیا کے جہان کے اندر کر کے دکھانا ہے۔ اور اللہ کریم نے سب سے پہلے عظیم نیکی کا تذکرہ فرمایا ہے اپنے فیصلے کے اندر۔ اللہ کریم فرماتے ہیں او بندہ، میں اللہ تیرے لیے وہ فیصلہ کر رہا ہوں جو فیصلہ تیرے حق میں بہتر بھی ہے، جس فیصلے کی بنیاد پر تو دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب، قبر کا میدان ہے تو کامیاب ہو جائے گا، حشر کا میدان ہے تو کامیاب ہو جائے گا، معاشر کا میدان ہے تو کامیاب ہو جائے گا، کسی مقام پر تو ناکام نہیں ہو سکتا۔ ہاں شرط یہ ہے کہ تیرے اندر دو نیکیاں پیدا ہو جائیں۔ اللہ کون کون سی نیکی میرے اندر پیدا ہو جائیں؟ اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلی نیکی شعور آنے کے بعد، ہوش حواس کی زندگی سنبھالنے کے بعد سب سے پہلی نیکی جو تیرے دل کے اندر آنی چاہیے وہ نیکی ہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں تیرے لیے فیصلہ کر رہا ہوں کہ وہ نیکی تو نے اپنانی ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تعبدوا إلا إياه۔ وہ سب سے پہلی نیکی جو عظیم نیکی، تمام نیکیوں کی سردار نیکی، تمام نیکیوں سے افضل نیکی، تمام نیکیوں سے اشرف نیکی، تمام نیکیوں سے اکرم نیکی، تمام نیکیوں سے اولا نیکی، تمام نیکیوں سے اعلیٰ نیکی، تمام نیکیوں سے بالا نیکی، وہ ساری نیکیاں جمع ہو جائیں، سارے ثواب والے کام جمع ہو جائیں، کار خیر والے کام جمع ہو جائے تو تمام نیکیوں کی سب سے بڑی اور سردار نیکی اللہ کی توحید ہے، اللہ کی توحید ہے۔ اسی لیے اللہ کریم فرماتے میں نے فیصلہ کر دیا ہے اللہ تعبدوا الا او بندہ مرتا مر جا لیکن میرے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کرنا۔ یہ سب سے بڑی نیکی ہے کہ اللہ کی توحید کو ایسے رنگ میں تسلیم کرنا، آدمی جل تو جائے، آدمی میدان کے اندر کٹ تو جائے، آدمی میدان کے اندر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، جل کے خاک بن جائے، جل کے راکھ بن جائے، لیکن اللہ فرماتے او بندہ تجھے میری ذات کا واسطہ لا تعبدو، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، چونکہ یہ عظیم نیکی ہے۔ توحید کے ساتھ وابستہ رہنا، توحید کے ساتھ تیری نسبت ہو جائے، توحید کے ساتھ تو منسلک ہو جائے، یہ سب سے بڑی نیکی ہے اور نیکیوں کی سردار نیکی ہے، سب سے افضل و اکمل و اشرف و اظرف نیکی ہے جو میں نے تیرے لیے مقرر کی ہے، تیرے لیے اس لیے مقرر کی ہے کہ تیری نجات کا دار و مدار یہ نیکی ہے، تیری کامیابی کی زینت ہے تو یہ نیکی ہے، حتیٰ کہ میدان قیامت کے اندر کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے تو وہ تیرے لیے توحید ہے اللہ کی۔ او بولو یار توحید دا میٹھا نہ ہے، سارے زور نالا کو توحید، اللہ دی توحید عظیم نیکی۔ اللہ فرماندا اے پہلی نیکی ہے جیڑی بندے نے کرنی ہے، تے دوسرے نمبر تے عظیم نیکی کیڑی ہے؟ اللہ کریم فرماندے نے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
اللہ کریم فرماتے ہیں دوسری بڑی نیکی ہے کہ تو اپنے والدین سے اچھا سلوک کر. تیری ماں کا مقام ہے یا تیرے باپ کا مقام ہے, اللہ کریم فرماتے ہیں ان کے ساتھ معاملہ ایسا کر کہ ان کے دل کو دکھانا نہیں ہے, ان کو ستانا نہیں ہے, ان کو پریشان نہیں کرنا, ان کی اتنی خدمت کر, اتنی خدمت کر کہ تیرے حق میں دعا کر دیں. ان کا دعا کرنا تیرے حق میں عظیم نیکی بن جائے گی اور تیری کامیابی کے اندر کوئی دیر نہیں لگے گی. اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں پہلی نیکی توحید ہے اور دوسری نیکی وبالوالدین احسانا, اپنے والدین کے ساتھ انہیں احسان کرنا ہے, نیکی کرنی ہے. اللہ کریم نے پھر تیرے ماں باپ کی رعایت کرتے ہوئے ان کی حالتوں کا بھی ذکر کر دیا ہے کہ وہ کس حالت کے اندر آ جائے تو تیرے احسان کے محتاج بن جاتے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں اما یبلغن عند الکبر احدهما اما یبلغن عند الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. اللہ کریم فرماتے ہیں اما یبلغن عند الکبر احدهما او کلاهما, اگر تیرے ماں باپ تیری زندگی کے اندر پہنچ جائیں اس عمر کے اندر جو آپے کی ہوتی ہیں, لاچاری کی ہوتی ہیں, بے چارگی کی عمر ہوتی ہے, بے بسی کی عمر ہوتی ہے, بے کسی کی عمر ہوتی ہے, اگر اس عمر میں پہنچ جائیں تیرے والدین, اگر تیری ماں پہنچ جائے یا تیرا باپ پہنچ جائے او کلاہما, یا دونوں تیرے ماں باپ پہنچ جائیں بڑھاپے کے عالم کے اندر, اب وہ بوڑھے ہو چکے ہیں, اٹھنے کے قابل نہیں ہیں, بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں, بات کو سمجھنے کے قابل نہیں ہیں, حتیٰ کہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر اٹھنے کے قابل نہیں ہیں, وہ اٹھنے کے اندر محتاج, بیٹھنے میں محتاج, کپڑا پہننے کے اندر محتاج, بولنے کے اندر محتاج, بات سمجھنے کے اندر محتاج. تو ایک بات کرتا ہے اس ایک بات کو 10 دفعہ بھی کرے وہ سمجھ نہیں سکتے. بچپن ان کے اوپر غالب آ جاتا ہے, 40 سارے عمر عزیزت گزشت تو از حال طفلی نگشت. جس طرح بچہ ہوتا ہے بچے کو بار بار بات سمجھانی پڑتی ہے اور کرنی پڑتی ہے. تیرے والدین جب اس عمر کو پہنچ جائیں اللہ کریم فرماتے ہیں اب تیرے لیے میں قانون بنا رہا ہوں کہ تو نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. جب وہ بوڑھے ہو جائیں, کمزور ہو جائیں, بے زور ہو جائیں, لاچار ہو جائیں, عاجز ہو جائیں, بے کسی کا عالم, لا حاجتی کا عالم آ جائے, اللہ کریم فرماتے ہیں اب تو نے کیا کرنا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں فلا تقل لهما اف. اللہ کریم فرماتے ہیں اگر وہ بات کر رہے ہوں تو بات سنے اور تمہیں بات پسند نہ آئے, ان کا مشورہ پسند نہ آئے, ان کی رائے پسند نہ آئے تو اوف. اللہ فرماتے ہیں تو ان کے سامنے اوہ تک نہیں کرنی, اوف بھی نہیں کرنی, آہا آہا نہیں کرنا, ان کو روکنا بھی نہیں ہے, ٹوکنا بھی نہیں ہے, منع بھی نہیں کرنا, اور اپنے ماتھے کے اوپر سلوٹ بھی نہیں چڑھانے. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما.
اللہ فرماتے ہیں اوف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، ولا تنہرہما ان کو جھڑک دینے کی بھی اجازت نہیں ہے، ڈانٹ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ پھر بڑھاپے کے عالم کے اندر آ جائے، وہ میری بات کو سنتے نہیں ہے، سمجھتے نہیں ہے، کسی کام کے قابل نہیں ہے، اٹھنے کے قابل نہیں، بیٹھنے کے قابل نہیں، پھر میں کیسے ان کے ساتھ گزارا کروں، میں کیسے ان کے ساتھ نبھا کروں؟ اللہ کریم آپ آگے طریقہ بھی بتلاتے ہیں، آگے ان کے ساتھ وقت گزارنے کا طریقہ بھی بتلاتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریما۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ان کے سامنے ایسا ہو کے کھڑا کر جس طرح سخت مزاج آقا کے سامنے غلام کھڑا ہوتا ہے، سخت مزاج آقا کے سامنے جس طرح غلام سر جھکا لیتا ہے اور بڑے آہستہ بات کرتا ہے، ادب سے کرتا ہے، احترام سے کرتا ہے، ایسے انداز میں کرتا ہے، سخت مزاج آقا بھی اس پر خوش ہو جاتا ہے، اتنے ادب سے کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اتنا تو سخت مزاج آقا کا مقام نہیں، بوڑھی ماں کا میں نے مقام بنایا ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریما۔ اللہ کریم فرماتے ہیں بڑے نرم انداز کے اندر بات کرنی ہے، لہجہ بھی نرم ہو، بات بھی نرم ہو، انداز بھی نرم ہو، کسی انداز اور بات کے اندر تیرے والدین کو کوئی بات ناگوار نہ گزرے، اگر ان کو ناگوار گزر گئی تو پھر تیری خیر نہیں ہے، تیرا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں اگر تیرا ماں باپ بوڑھا ہو جائے تو ان کی خدمت اس انداز میں کرنی ہے جیسے وہ بچپن میں تیری کرتے تھے، بچپن میں تیری خدمت کیا کرتے تھے، اور تو خدمت اپنی وسعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق خدمت تو کر، ان کی بیماری کے عالم کے اندر بھی تو ان کی خدمت کرتا رہے، صحت کے عالم میں تو ان کی خدمت کرتا رہے، اپنی ماں کو تو اتنا خوش کر، اتنا خوش کر، اگر کوئی تیرے سے کم و بیشی رہ جائے تو پھر مجھ سے استغفار کر، معافی مانگ، اور میرے دربار کے اندر التجا کر، اور تو کیا کہے قُل رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ کے دربار میں تو دعا کر رب ارحمہما، او میرا پروردگارا، او میرا پالنہارا، میں تیرے دربار کے اندر اپنی کمزوری اور اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہوں، اللہ میں نے خدمت تو بڑی کی ہے، میں نے ان کو خوش کرنے کی کوشش تو بڑی کی ہے، اللہ اگر مجھ سے کمی رہ گئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے، سستی ہو گئی ہے، بشری تقاضے کے مطابق اگر میں حق ادا نہیں کر سکا تو اللہ میں تیرے دربار میں معافی کا طلبگار ہوں، اللہ میں تیرے دربار کے اندر معافی کا خواستگار ہوں، اور کہتا کیا ہوں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرا اللہ جس طرح بچپن کے عالم میں انہوں نے میری غلطیاں معاف کر دی ہیں، اللہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مرنے کے بعد ان سے باز پرس نہ کرنا، ان کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں۔ جیسے غلطی بچہ کرتا ہے معافی والدین مانگتے ہیں، اسی طرح آج بچہ کہتا ہے، بیٹا کہتا ہے، بیٹی کہتی ہے یا اللہ اگر میرے والدین سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، کوئی غلطی اور جرم ہو گیا ہے تو میں معافی کا طلبگار ہوں، دن قیامت کے ان سے نہ پوچھنا، میں ان کی طرف سے استغفار کرتا ہوں، اگر میری خدمت کے اندر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو وہ مجھے معاف کرنا، اگر ان سے کوئی غلطی ہو
ہو گئی ہے تو دن قیامت کو ان کو معاف کر دینا. بندہ اللہ کے دربار کے اندر معافیاں مانگتا ہے اور استغفار کرتا ہے اللہ کے دربار کے اندر. اب اللہ پاک نے 2 نیکیاں مقرر کی ہیں کہ تیری ماں کا بھی حق ہے، یہ بھی عظیم نیکی ہے، اور ایک حق میرا ہے، یہ بھی عظیم نیکی ہے. میرا حق پورا کرنا یہ بھی سب سے بڑی نیکی ہے، اپنی ماں کا حق ادا کرنا یہ بھی بڑی نیکی ہے. میرا حق یہ ہے کہ میرے علاوہ کسی کی نظر نیاز، کسی کے نام کے چڑھاوا، کسی کے نام کا سجدہ، کسی کے نام کا بکرا ذبح نہیں کرنا، کسی کے نام کی چادر نہیں چڑھانی، کسی کے نام کا سبیل نہیں لگانا. اللہ تعبدو الا ایاہ، اگر عبادت کرنی ہو تو اکیلے اللہ کی، اگر سجدہ کرنا ہو تو اکیلے اللہ کا، کیونکہ یہ میں اپنا حق بنایا ہے. اللہ فرماتے ہیں جس طرح ساری دنیا موجود ہے، پیر موجود ہے، فقیر موجود ہے، امیر موجود ہے، رہبر موجود ہے، مرشد موجود ہے، عالم موجود ہے، زید موجود ہے، متقی موجود ہے. اللہ فرماتے ہیں سب لوگوں کی موجودگی میں جس طرح میرے علاوہ کسی کو سجدے کی اجازت نہیں ہے، اسی طرح ساری دنیا کی موجودگی کے اندر اپنی ماں کا حق مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے. ساری دنیا بل بل کرتی ہیں لیکن تیری ماں کا جو درجہ میں نے بنایا وہ کسی اور کا میں نے نہیں بنایا، اس لیے سب سے بڑھ کر جو درجہ ہے وہ تیری ماں کا درجہ میں نے بنایا. حتیٰ کہ باپ کے مقابلے میں بھی اللہ نے ماں کو زیادہ حق دے دیا. اسی لیے اللہ کے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا باپ عبداللہ وہ مکے کے رہنے والا تھا، اماں آمنہ وہ مدینہ طیبہ کی رہنے والی تھی. اللہ نے باپ کا حق ادا کروانے کے لیے اللہ کے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 40 سالہ زندگی جو ہے وہ مکے کے اندر گزاری ہے. نبوت کے بعد 13 سال پھر مکے کے اندر زندگی گزاری ہے، اور بقیہ زندگی ساری کی ساری اللہ کے پیغمبر نے مدینہ طیبہ میں گزاری. حتیٰ کہ قیامت تک کے لیے آپ کا جو روضہ بنا وہ بھی مدینہ کے اندر بنا. اسی لیے اللہ نے ماں کا حق بتلانا تھا کہ میرے پیغمبر جو آپ نے مکے میں زندگی گزاری ہے تیرا باپ راضی کرنے کے لیے یہ وقت میں نے گزروایا ہے، اور تیری بقیہ زندگی ساری میں نے مدینے میں اس لیے گزروا دی ہے تاکہ تیری ماں کا دل خوش ہو جائے. ماں کا بڑا مقام، بڑا اونچا شان، بڑا اعلی مقام. حتیٰ کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ گئے، نبی علیہ السلام کی خدمت کے اندر آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میری ماں مجھے بہت تکلیف دیتی ہیں، اذیت دیتی ہیں، مجھے دکھ دیتی ہیں، ستا رہی ہیں بار بار. یا رسول اللہ میں اپنی ماں کے ساتھ کیا سلوک کروں، میں اپنی ماں کے ساتھ اس اذیت اور تکلیف کے بدلے میں کیا جواب دوں. اللہ کے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں او یارا اگر تیری ماں تمہیں گالیاں دیتی اور تکلیف دیتی ہیں اور اذیت دیتی ہیں تو کیا چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ کیسا سلوک کروں؟ اگر وہ یہ تو گالیوں کی بات ہے، زبانی کلامی اذیت اور تکلیف دینے کی بات ہے، میں تو کہتا ہوں اگر وہ تیرے جسم کا گوشت کاٹ کے اتار لے تب بھی تو بات نہیں کر سکتا. اگر وہ تیرے جسم کا گوشت کاٹ لے یا تو اپنا گوشت کاٹ کے اپنی ماں کے حوالے کر دے تب بھی وہ تیری ماں کا حق ادا نہیں ہو سکتا، تب بھی تو اس کے سامنے بول نہیں سکتا اونچی بات. وَلَا تَنْهَرْهُمَا تو
جھڑک نہیں دے سکتا، اونچی آواز سے اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کر سکتا، تو اس کے خلاف بے ادبی والا جملہ نہیں بول سکتا، یہ میری شریعت کا حکم ہے۔ صحابی کہتا ہے میں خاموش ہو گیا اور میں نے اللہ کے رسول کے سامنے وعدہ کیا کہ ساری زندگی میں اپنی ماں کے سامنے بات نہیں کروں گا۔ اگر اتنا اللہ نے حق بنایا، ایک صحابی اور آ گیا اللہ کے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کے اندر آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ، ایک زمین ہے، بڑی پتھریلی زمین ہے، گرم ترین زمین ہے، حتیٰ کہ اتنا گرم پتھر ہوتے ہیں دوپہر کے وقت کہ اگر ان کے اوپر گوشت کا ٹکڑا بھی رکھ دیا جائے تو وہ بھی بھون جائے گا، گوشت کا ٹکڑا اس کے اوپر پک جائے گا، بھونا جائے گا، اتنی گرمی ہوتی ہے، اتنا شدت ہوتی ہے۔ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بات سنا رہا ہے، اس گرم زمین کے اوپر، اس پتھریلی زمین کے اوپر، یا رسول اللہ میں اپنی ماں کو اپنے کندھے کے اوپر بٹھا کے اس گرم ترین ریت اور پتھروں کے اوپر 6 میل تک پیدل چلتا رہتا ہوں، کیا میں نے حق ادا اس کا کر دیا کہ کوئی نہ؟ اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں وہ اپنی ماں کو کندھے پر اٹھا کے گرم پتھروں کے اوپر 6 میل کا سفر طے کرنے والا نوجوان، تو کہتا ہے میں نے حق ادا کر دیا ہے۔ میں کہتا ہوں جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اور تیری ماں نے تیرے جھٹکے برداشت کیے، تیری ولادت کے وقت جو تیری ماں کو جھٹکا لگا ہے، ان جھٹکوں میں سے ایک جھٹکے کا بھی تو بدلہ ادا نہیں کر سکتا، اتنا تیری ماں کا اللہ نے حق بنا دیا ہے، اور تو کیا کہتا ہے کہ میں نے حق ادا کر دیا؟ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہشت برین کے اندر جب معراج والی رات سیر کر رہے ہیں، اسی سیر کے دوران اللہ کے پاک پیغمبر نے بہشت برین کے اندر قرآن پاک کی آواز سنی کہ کوئی پڑھنے والا پڑھ رہا ہے اور آواز آ رہی ہے بہشت برین کے مکان کے اندر۔ نبی کریم فرماتے ہیں او جبریل، یہ کون ہے بہشت برین میں قرآن پڑھنے والا؟ آگے جبریل امین کہتا ہے یا رسول اللہ یہ تیرا غلام ہے حارث بن نعمان، یہ تیرا غلام ہے حارث بن نعمان، یہ غلام ہے، اس کی زبان پر اللہ کا قرآن ہے، وہ تیرا غلام ہے، اس کی زبان پر اللہ کا قرآن ہے، اور وہ پڑھ رہے ہیں، آواز بہشت برین میں آ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب واپس آتے ہیں صحابہ کرام کو حال سناتے ہیں، آگے صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ حارث بن نعمان کو اتنا درجہ کیسے ملا؟ اتنا درجہ کیسے ملا کہ یہ پڑھتا زمین پر ہے، اس کی آواز بہشت برین میں کیسے آ جاتی ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا او لوگو، حارث ماں کی خدمت کرتا ہے، اس کا صلہ اللہ نے دیا، یہ اپنی ماں کا خادم ہے، میرا غلام بھی ہے، اپنی ماں کا بھی غلام ہے، اس خدمت کا بدلہ اللہ نے دیا، پڑھتا زمین پر ہے، آواز بہشت برین میں اللہ پہنچا دیتا ہے، یہ ماں کی خدمت کا صلہ اللہ پاک نے اس بندے کو دے دیا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے ماں کا جو مقام بنایا ہے، جو حق بنایا ہے، اگر کوئی آدمی ماں کی خدمت کرتا ہے تو بڑا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ ماں کی خدمت کی وجہ سے آدمی زمین پر ہوتا ہے، اس کا درجہ عرش برین پر ہوتا ہے، اس کا درجہ زمین پر چلنے والا انسان بشرطے کہ اپنی ماں کا خادم ہو۔ ایک صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ میں حج بھی کرتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، زکات بھی دیتا ہوں، میرا مقام کہاں ہوگا؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اگر حج کرتا ہے، زکات دیتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اگر ماں کی خدمت کرتا ہے تو تیرا مقام جنت ہے۔ یعنی حج، روزہ، زکات
ہے ماں کی خدمت نہیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جنت کی امید نہیں ہے۔ بہشت برین میں جانے والے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اگر ماں کی خدمت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو جو مقام دیتے ہیں، حتیٰ کہ ماں اس کے حق میں اگر دعا کر دیتی ہے تو اللہ پاک اپنی تقدیر کا فیصلہ ہی تبدیل کر کے اسی ماں کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ ماں کی دعا اللہ کی تقدیر کے فیصلے کو تبدیل کر دیتی ہے۔ اتنا بڑا اونچا مقام ہے۔ اگر بوڑھی ماں رو کے تیرے حق میں بد دعا کرے تو دنیا میں تو تباہ اور برباد ہو جائے گا، اگر تیری ماں تیرے حق میں دعا کرے تو تمہیں اتنا اونچا مقام ملے گا کہ تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ حتیٰ کہ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، سلیمان علیہ السلام کا نام سنا ہے؟ بہت بڑا اونچا پیغمبر ہے، حتیٰ کہ بادشاہ بھی ہے اور پیغمبر بھی ہے۔ اللہ پاک نے ان کو یہ مقام دیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں غدوها شہر ورواحها شہر سخرنا له الريح۔ اللہ کریم فرماندے نے کہ اساں اپنے سلیمان دے تابع کر دیتا ہوا نو۔ کس نو تابع کر دیتا؟ ہوا نو تابع کر دیتا ہے۔ سلیمان پیغمبر اللہ دا نبیوں کے جنے ویلے حکم دیندا ہے ہوا نو، ہوا تخت نو چا کے اڑائی رکھ دیے تے سیر کرائی رکھ دیے۔ 2 مہینے دے سفر نو سلیمان علیہ السلام ایک دن دے اندر طے کر لیندے اس ہوا دی وجہ دے نال، حتیٰ کہ سلیمان پیغمبر ایک دن اسے ہوا دے اوتے اڑدا پہ ہے، تخت چلدا جا رہا ہے، اڑدا جا رہا ہے، اڑدیاں سلیمان پیغمبر دا تخت سمندر دیاں موجاں دے اتوں جڑے ویلے گزرن لگا ہے۔ اگوں سمندر دیاں موجاں تے سلیمان دی نظر پیندی ہے، موجاں اٹھدیاں آسمان نال گلاں پیاں کردیاں، موجاں ہلاکت خیز موجاں نے جڑے آسمان تک بلند ہوندی نے تے اٹھدیاں تے بیٹھدیاں نے۔ سلیمان پیغمبر نے جڑے ویلے سمندر دیاں موجاں نو ویکھیا، ہوا نو حکم دیتا میرا تخت اتار دیو۔ تخت جڑے ویلے اتاریا گیا، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جناں نو حکم دیتا۔ کناں نو حکم دیتا؟ جناں نو حکم دیتا کہ سمندر دیاں موجاں وچ داخل ہو جاؤ اور سمندر دے تہواں دے اندر جا کے سمندر دے اندر دے حال معلوم کر کے آؤ جو اندر کے پیا ہوندا ہے۔ اتنیاں موجاں ہلاکت خیز سمندر دیاں کیوں اٹھدیاں پیاں نے؟ نہیں لگدا تے جڑے آدن جن غیب جان دین، جڑے لوگ آدن جن غیب جان دین، انہاں لوگاں کولو اے پوچھو جے او غیب جان دے ہوویں نا تے سمندر دی تہہ وچ غوطہ لاون دی ضرورت کوئی نہ ہے۔ اس واسطے سلیمان علیہ السلام نو پردیاں وچوں دا حال پتہ نہیں، جناں نو آکھیا ہے، ول جناں نو پتہ نہیں، جن اندر جا کے تے حال معلوم کر دین۔ بارو بار انج نہیں آدے حضرت غوطہ لاون دی کیڑی ضرورت ہے، اسی تے سب کچھ جاننے تانوں ایتھے ہی تلی دے اوتے سروں جما کے دکھا سکدے ہیں، سب کچھ دسا سکدے ہیں نا۔ جنہاں نے بھی اللہ دے پیغمبر دی گل من کے تے سمندر دے اندر غوطہ لا دیتا۔ مسئلہ سمجھ آندا پیا؟ جس ٹائم جنہاں نے غوطہ لایا ہے سمندر دیاں تہواں دے اندر جا کے، کتھے؟ سمندر دیاں تہواں دے اندر جا کے غوطہ پہلاندے نے، اتھے ون کے غوطہ لایا ہے۔ توجہ ہے یار، لائٹ بند کر دو، اس واسطے جنریٹر نہیں چل رہا۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام انہاں حکم دیتا ہے
جنہاں نے سمندر دیاں تہواں دے اندر ون کے تے غوطہ لا چھوڑیا ہے، جو ہی غوطہ مارے ون کے تے اندر حال معلوم کرن واسطے ویدے نے ویکھدے کے نے سلیمان علیہ السلام دے جنہاں نے ون کے ویکھیا جو تے ایک موتی ہے، اس موتیاں دا ایک کبا بنیا ہویا ہے کمرے نما تے بہت بڑا کبا موتیاں دا بنیا ہویا صفین تے آلہ، جنے ویلے انہوں ویکھیا نے بالکل گول مٹولے، او دا نہ کوئی کھڑکی ہے، نہ کوئی دروازہ ہے، نہ کوئی بوہا، نہ کوئی باری، انہاں ویکھیا جو یار ہے بھی بڑا خوبصورت کبا تے ہے بھی بڑا اعلی شان دا موتی دا، انہاں سلیمان علیہ السلام نو باہر نکل کے اطلاع کیتی ہے، آ کے آتے نو اللہ دا نبی سلیمان اساں سمندر دے اندر ایک بڑی عجیب و غریب چیز ویکھی ہے، موتی دا سفید کبا، اور کبا بہت بڑا اچا کبا تے کوئی دروازہ تے بوہا تے باری بھی اودی کوئی نہیں۔ سلیمان علیہ السلام آدن اس موتی دے کبے نو باہر لے کے سامنے میرے لے آؤ، جن غوطہ لا کے اس کبے نو باہر لے کے آئے نے، جڑے ویلے سلیمان علیہ السلام دے سامنے پیے سلیمان تعجب نال انہوں بار بار ویکھ دے تے نال نال دے سبحان اللہ، واہ اللہ تیری قدرت وچ کوئی شریک نہیں ہو سکدا، واقعی اللہ تعبدو الا ایا، عبادت تیری ہونی چاہیے اللہ۔ سمندر دیاں گہرائیاں دے اندر کیڑا اچا تے اعلی تے اولا تے ازکا تے ابدا تو نے بنا دتا اس کبے نو، اس موتی نو، اس محل نو کینے بنایا ہے؟ اللہ دا دروازہ تا کوئی نہیں، سانو اتوں تا نظر آیا ہے، پتہ نہیں وچ کتنا سونا سی، اس واسطے میرا اللہ میری دعا ہے اس کبے نو کھول دیویں تاکہ اندر بھی ویکھ لواں۔ سلیمان پیغمبر نے دعا منگی تے اللہ نے کبے نو کھولیا، دو ٹکڑے ہو گیا تے وچ ایک نوجوان بندہ نکلیا سجدے دی حالت وچ، کس حالت وچ؟ سجدے دی حالت وچ پیا ہویا ہے، سجدے دے اندر پڑھدا پیا ہے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، بندہ اچا ہوئے تاوی اللہ دیاں تعریفاں، جے بندہ نیواں ہوئے تاوی اللہ دیاں تعریفاں، سجدے دی حالت وچ پیا ہوئے اللہ دیاں تعریفاں تو تعریفاں کردا جا رہے ہیں۔ سلیمان پیغمبر نے جڑے ویلے اس بندے نو ویکھیا حیران پریشان ہو گئے، اے بندہ کیویں ایتھے آ گیا تے کس طرح ایتھے آ گیا ہے؟ سلیمان علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھ دین او نوجوانا تو انسان ہے کوئی جن ہے کوئی اور بلا فرشتہ کیویں؟ سانو تیری حقیقت دا پتہ تک کوئی نہیں۔ اگوں نوجوان آدھے انما انا بشر، میں انسان ہاں، میں جن کوئی نہیں، میں دے کوئی نہیں، میں پری کوئی نہیں، میں بھوت کوئی نہیں، میں دیو نہیں، میں انسان ہاں، میں بشر اور کوئی چیز کوئی نہیں۔ سلیمان پیغمبر دل جے تو انسان ہے اس کبے دے اندر آندا ہے جتھے نہ کوئی دروازہ ہے نہ کوئی کھڑکی ہے نہ کوئی رستہ ہے، اللہ دا بندہ اے دسیا تینوں رزق کیویں ملدا ہے، بھوک لگے تینوں کھانا کیویں ملدا ہے؟ اگو نوجوان بول کے آندا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور رزق پہنچاون والا پہنچا دیندا ہے، او دے اگے کوئی دیر کوئی نہیں، آ کے کنے پہنچاندا ہے کوئی کیفیت دسیا۔ اگو نوجوان آکھن لگا اللہ دا بندہ جڑے ویلے مینوں بھوک لگدی ہے اللہ پاک اسے بند کبے دے اندر ایک درخت پیدا کر دیندا ہے، اس درخت دے اوتے اللہ پھل لا دیندا ہے، ول نال اللہ پاک ایک پتھر دے وچوں چشمہ پانی دا جاری کر دیندا ہے، اس درخت دے پھل نو توڑ کے کھا لیندا، ول جڑے ویلے چشمے نو ویدا شہد نالوں زیادہ میٹھا
دودھ نالوں زیادہ سفید ہوندا ہے تے آلہ تے میٹھا تے آلہ تے ازکا پانی ہوندا ہے پھل درخت دا توڑ کے کھا لیندا چشمے دا پانی پی کے تے الحمدللہ پڑھ کے تے گزارا کر لینا ابو سلیمان علیہ السلام آدن اچھا اے تا دسیاں تینوں اس کبے دے اندر رات تے دن دا کیویں پتہ لگدا ہے جو باہر رات کے دن اگو نوجوان آکھن لگا جن ویلے سورج صبح طلوع ہوندا ہے میرا کبا اللہ روشن کر دیندا ہے چٹا سفید ہو ویندا ہے تے جن ویلے سورج غروب ہوندا ہے میرا کبا سیاہ ہو ویندا ہے روشن ہوے تے میں سمجھ ویندا کہ دن ہو گیا ہے جے کالا ہوے تے میں سمجھ ویندا کہ رات ہو گئی ہے اس طرح حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھ دین اچھا اللہ دا بندہ اے تا دسیاں کہ تو اتنی بزرگی تے اتنا اعلی مقام جو پایا ہی کس وجہ تو پایا ہی اعلی مقام کس وجہ تو پایا ہی جڑا ایتھے تو پہنچا ہے اگے وہ بول کے آندا جناب میری ماں دی دعا ہے اے میری ماں دی دعا وے سلیمان پیغمبر پوچھتے ہیں کہ دعا کیتی ہے تیری ماں نے اگے آکھن لگا نوجوان جناب علی جڑے ویلی میری ماں کسے پاسے سفر کرن دا ارادہ کر دی ہوندی ہے کوئی کام کرن دا ارادہ کرے میں اپنی ماں دے سامنے اپنا کنڈ وچھا دینا اپنا کندھا جھکا دینا میری ماں میری کنڈ تے سوار ہو ویندی ہے میرے کندھیاں تے سوار ہو ویندی ہے میں اپنی ماں دا پیدل ٹرنا بھی برداشت نہیں کردا میں اپنے کندھے دے اوتے اٹھا کے تے اونوں سفر کروا دیندا می ایک دن میں اونوں اپنے کندھے تے چائی ویندا می کندھے تے اٹھا کے سفر کروائی ویندا می تے میری ماں دے منہ وچوں دعا نکلی تے میری ماں میرے کندھے تے چڑھ کے دعا بیٹھی کر دی اے میرا اللہ اس میرے بچے نو میری خدمت دے سلے دے اندر او مقام دیویں جڑا مقام نہ زمین تے ہووے تے نہ آسمان تے ہووے ایسا اینو مقام دے دیویں میری ماں نے دعا کیتی مینوں سمجھ نہیں آئی جو مقام کیو جی ہونا ہے جڑا مقام نہ زمین دے اوتے ہونا ہے نہ آسمان دے اوتے ہونا ہے ہونا کیڑی جگہ دے اوتے بس میری دعا میری ماں نے دعا کیتی میں آمین چکیتی چل دیاں میری ماں دا ٹائم پورا ہو گیا وفات ہو گئی ہے میری اماں فوت ہو گئی ہے مرن تو بعد ایک دن میں سیر پیا کر دامی چل دیاں پھر دیاں میں سمندر دے کنارے دے اوتے ون کے پہنچا جڑے ویلے کنارے تے پہنچا تے ایو سفید کبا مینوں نظر آیا سفید کبا نظر آئے میں آکھا ذرا اندر ون کے ویکھاں تا صحیح ہے کیڑی چیز میرے اندر وڑن دی دے رہی ہے کبا آپ اللہ دی قدرت دے نال بند ہو گئی ہے بند ہون دی دے رہے سمندر دیاں موجاں وچ چلیا گیا ہے اسے ماں دی دعا دا صلہ نہ میں زمین تے تے نہ میں آسمان تے اسے کبے دے اندر کھاندا ویاں اسے کبے دے اندر سہندا ویاں اسے کبے دے اندر زندگی بھی گزاریا سلیمان پیغمبر دے سامنے نوجوان نے اتنے اونچے مقام دا اقرار کیتا پر ماں دی دعا دے سلے وچ اپنی طاقت نال او میریاں نیکیاں بڑی ہونیاں نے میرا تقوی بڑا ہونا ہے لیکن اللہ فرماندا ہے تیریاں ساریاں نیکیاں ایک پاسے تیری ماں دے منہ وچوں دعا دا جملہ نکلے ہویا ایک پاسے اتنا تیری نیکی دا اثر کوئی نہیں اتنا تیرے تقوی دا اثر کوئی نہیں جتنا تیری ماں دی زبان چلا نے اثر رکھ دیتا جتنا اللہ نے تیری ماں دی البتہ شرط ہے کہ بندہ ماں دی گل منن والا ہوئے جے ماں بندے نو آکھ دے وے نا کسے وجہ نال اپنی زنانی نو طلاق دے جے بندہ ہوئے مومن تے ماں دا فرما بردار تے گل بھی شرعی عذر تے ہوئے اس بندے تے ضروری ہے کہ بندہ بیوی چھوڑ دے وے پر ماں دے حکم نو
ٹالن دی ضرورت کوئی نہیں، ماں دا ایڈا اچا مقام اللہ نے بنایا ہے۔ اج ماں اتنی مظلوم ہے کہ بندہ اپنی بیوی نو جتنی ترجیح دیندا ہے، جتنا اپنے بچے نو ترجیح دیندا ہے، ماں نو ایک اکھ ویکھنا نہیں چاہندا، ماں نو کوئی چیز دیونا نہیں چاہندا، ماں دی خدمت دے اندر ایک ہاتھ اٹھاونا نہیں چاہندا۔ جے بندہ اس حالت تے اتر آیا ہے، اللہ فرماتا ہے ساری زندگی کما کما تھک ویسے تیری پوری نہیں پے سکتی، پوری تاں پونی ہے جے تیرے حق وچ دعا کرن والی تیری ماں موجود ہوے۔ جے ماں تیرے حق وچ بد دعا کرن والی ہوے، ماں روندی بیٹھی ہوے تے تو کھاندا پیا ہوے، اللہ کریم دے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے جس بندے دی ماں بندے دے اوتے ناراض ہو ونجے اس بندے تے اللہ دی لعنت، فرشتیاں دی لعنت، مخلوق دی لعنت، ساری کائنات دی لعنت، حتیٰ کہ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے او بندہ فرض پڑھے اللہ قبول نہیں کردا، او نفل پڑھے اللہ قبول نہیں کردا۔ تے جڑا بندہ اتنا بڑا مجرم ہوئے کہ جے فرض ہی قبول نہیں، نفل ہی قبول نہیں، کوئی نیکی قبول نہیں، پھر او دے گھر وچ برکت آ سکدی ہے؟ اے شدہ برکت گھر وچ نہ آوے تے پیر صاحب نو گھر لے آندا ہے، پھیرے مرواندہ پیا ہوندا ہے، بابا تویز لکھ دے اپنی کلوٹی وچ پور چھوڑ ساں تاکہ دانے میرے مکن نہیں۔ جے انج یقین نہ آوے وا تے پیر صاحب نو دانے والے پلے وچ لے وے سی، اسی پیر صاحب تھوڑا جہا اس پلے وچ تھوک چھوڑو، او ادھروں کدے تھوک سڑدا ہے کدے ادھروں سڑدا ہے، انج پتہ لگدا ہے سپرے والی مشین پہ پھرنی تے اے سمجھدا میرے گھر وچ کے پی آندی ہے، برکت پی آندی ہے۔ ماں بوڑھی رو کے بد دعاواں پی کر دیے، اے پیر صاحب نو اپنے گھر وچ پھرا کے برکت لمڑا چاہندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے برکت تیرے گھر آ ہی نہیں سکتی جب تک میری لعنت تیرے اوتے وسدی رہنی ہے، میری لعنت اس ٹائم تک تیرے اوتوں نہیں ہٹ سکتی جب تک تیری بوڑھی ماں تیرے حق وچ دعا نہ کر دے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حتیٰ کہ جے بندہ ماں دی گل من لوے تے اللہ دے برکتاں کدے موکی نہیں سکدیاں۔ ایک واقعہ سنا دیواں پھر تہاڈی جان چھوڑ دیواں، میرے خیال ہے بنی اسرائیل دے اندر ایک بہت بڑا عابد انسان ہے، نیکوکار انسان ہے، بہترین انسان ہے، اللہ دا فرما بردار بندہ، او عبادت دے اندر لگا ہوا ہے، سجدے دے اندر لگا ہوا ہے، اپنی تجارت کردا ہے، حلال روزی کما کے کھاندا ہے تے اللہ دی عبادت کردا رہ ویندا ہے، حتیٰ کہ اونوں اللہ پاک نے ایک بچہ عطا کیتا، لڑکا عطا کیتا، اس لڑکے نو اس پالنا سنبھالنا شروع کیتا تے او بندہ آپ بوڑھا ضعیف ہو گیا، جنے ویلے انہوں یقین ہو گیا کہ میری زندگی دے آخری کیارے نو پانی لگ چکا ہے، اس ٹائم اس بندے نے اپنا مال متا تے اپنی جمع پونجی جڑی بنائی ہوئی ایک گاں دا بچہ ہے جڑی بچڑی ہے، کیوے ایک ہوندا ہے بچڑا تے ایک ہوندی ہے بچڑی، اس بچڑی نو اس پالیا ہویا ہے، جڑے ویلے ویکھیا سی میں مرن لگا تے میرا بچہ بھی اجے تھوڑی چھوٹا ہے، متا کوئی ظلماں نے سارا مال متا لٹ نہ لوے، اس نے اپنی اس بچڑی گاں دے بچے دے اوتے او دے متھے دے اوتے مہر مار کے تے حضرت ابراہیم تے حضرت اسحاق تے یعقوب تے یوسف علیہ السلام دے خاندان دے حوالے کر کے آدھا او میرا اللہ اے مال میرا تیرے سپرد ہو گیا، جڑے ویلے میرا بچہ جوان ہو ونجے اے گاں او دے حوالے کر دیویں۔ یا دعا منگدا پیا تے اس گاں نو مہر مار کے تے خاندان یعقوب دے حوالے کر کے تے چھوڑ دیتا ہے، ہن مال بھی اللہ دے حوالے تے اہل و عیال بھی اللہ دے حوالے چا کیتا سی، حتیٰ کہ او گاں جنگل دے اندر ٹر گئی ہے، پہلے چھوٹی جی بچڑی آئی وت پلدی رہی تے چردی رہی تے سنبھلدی رہی، پلدیاں پلدیاں گاں بھی جوان ہو گئی تے دوں بچہ بھی جوان ہو گیا، وت بچہ جویں پیو نیک ہئی ایویں پتر بھی نیک ہئی، ایویں پتر بھی ایو جہ ہوندے گھاٹن لوگ ایو جہ ہوندے گھاٹن، دعا کرو کہ اللہ ساڈی اولاداں نو نیک کر دے، ساڈی اولاداں نو نیک صالح بنا دے۔
جویں پیو نیکی کرن والا ایویں پتر نے بھی نیکی شروع کر دیتی حتیٰ کہ اس تیری کنڈ زخمی ہوندی ہے لکڑیاں چا چا کے او میرا پتر جی مینوں بڑا ترس آندا ہے تے مینوں تیرے اوتے رحم آندا ہے او تیرے باپ نے تیرے بچپن دے اندر تیرے واسطے ایک گاں چھوڑی جنگل دے اندر ونج او گاں جوان ہو گئی ہونی ہے اس گاں نو لے آویں تے بیل گاڑی بنا لویں او دے اوتے لکڑیاں لد کے لے آویں تاکہ تیرا ہاتھ زخمی نہ ہوئے ماں نو اپنی اولاد نال اتنا پیار ہے جو ماں اپنے بیٹے دا ہاتھ زخمی ویکھ نہیں سکتی محنت مزدوری دے اندر تکلیف برداشت نہیں کر سکتی اس واسطے اللہ کریم آدا ہے جو تیری ماں نے تیرے واسطے زیادہ تکلیفاں ساندی رہی ہے تے شان بھی اودا تیرے پیو نالوں زیادہ بنا دیتا ہے اس واسطے اللہ دے پاک باز بندی نے اپنے پتر نو آکھے میرا بیٹا ونج جنگل دے وچ گاں لے کے آویں آکھاں لگا ماں جان گاواں تے جنگل دے اندر لوگاں دیاں پھردیاں پیاں ہونیاں نے مینوں کیڑا پتہ جو میری گاں کیڑی ہے میں کسے ہور دی پکڑ کے نہ لے آواں اگو ماں آکھاں لگی کوئی نہ بیٹا کوئی نہ تیری گاں دا رنگ زرد ہے تیری گاں دا رنگ زرد تے پیلے تے صفرا رنگ اس وقت پیلے رنگ والی جڑی گاں ہے او تیرے حصے دی ہونی ہے اللہ دے پاک باز بندے اس نوجوان آکھیا اما جان کوئی ہور نشانی آکے ہور خاص نشانی اے وے جڑے ویلے او بندے نو ویکھدی ہے گاں تے نس پیندی ہے کسے بندے نو ویکھے نس پیندی ہے کیوں جو دے باپ نے آنکھیں جو ایک دے حوالے اللہ دے والے اللہ حفاظت دی وجہ نال اس گاں نو کسے ہور پاسے نہیں ونجن دیندا جے کوئی پکڑن دی کوشش کرے اللہ گاں نو تربیت دتی او دوڑ ونجے کسے دے ہاتھ اج تونی نہیں چڑی تے محفوظ رہ گئی ہے اس واسطے نوجوان گھر وچ ٹریا تے جنگل دے اندر جنے ویلے پہنچے ون کے تے ہور گائیاں وی ویدا پے آئے آکھے اما جان جنگل تا پہنچ ویسا مینو ویکھ کے نس ونجے تے کیے پکڑ سا آکھے پتر جے تو ویکھ لویں تے تو ایویں نہ پکڑنا شروع کری تو آکھی او گاں ایھا البقرہ او گاں ابراہیم اسماعیل یعقوب تے یوسف دے رب دے نام نال تینو بلاندا آ جا جنے ویلے انہاں دا نام لے کے تو بلاسے جنے ویلے او اللہ دا نام سن سی تیرے قدماں دے اندر آپے آوے سی تیرے کولو دوڑنا کوئی نہیں او بندہ جنگل وچ گیا نشانیاں دے مطابق اس گاں نو بلایا سی ابراہیم تے اسماعیل تے یعقوب تے یوسف دے رب دے نام نال جڑے ویلے گاں نو بلایا سی گاں سیدھا تیر دوڑ دی آئی ہے آ کے تے اس بندے دے قدماں دے اندر پے گئی ہے جڑے ویلے نوجوان ونجن لگے گاں نو پکڑن واسطے ماں دی پتر جی جڑے ویلے گاں نو لے کے آویں او دے اتے سوار ہو کے ناویں اونوں پیدل لے کے آویں ماں کے آکھے بیٹے نو پیدل لے کے آویں تے او دے اتے سوار ہو کے آون دی اجازت کوئی نہیں بچے نے اپنی ماں دی فرما برداری کر دی ہویا جڑے ویلے گاں نو بلایا ہے تے گاں کول آ گئی ہے اس نوجوان نے گاں نو پکڑ لیا ہے تے جڑے ویلے ٹر دے اندر رستے دے اندر اللہ نے گاں نو بولن دی اجازت چ دتی ہے تے گاں نو بولن دی طاقت چ دتی ہے او گاں آدی ہے او فرما بردار بندہ ٹردا کیوں ویندا میری کنڈ دے اوتے سوار ہو ونج میں تینو منزل مقصود تے توڑ چھوڑ کے آون واسطے تیار ہاں جڑے ویلے گاں نے آکھیا ہے اگو نوجوان آدا کوئی نہ میری ماں دی اجازت کوئی نہیں او میری ماں نے مینوں روکیا جو گاں تے سوار نہیں ہونا اس واسطے میں پیدل ٹر کے اپنے پیر چھلنی کروا دے سا لیکن تیرے اوتے میں سواری کرن واسطے تیار کوئی نہیں اگاں گاں کھن لگی میں بھی تیرے طرف اللہ دے طرفوں تیرے واسطے ازمائش دے طور تے گل کیتی ہے اگر تو میرے اوتے سوار ہو ونجیا تے میں جلدی جلدی تینوں اپنی کنڈ تے سوار کر کے تے جنگلاں دا رخ کر کے تے دوڑ ونجا کیوں
اس وقت جو تو اپنی ماں دی گل من لئی تے میرے تے سوار نہیں ہویا، میں تیری فرما بردار تا بنی ویندیاں تیرے نال ٹردی ویندیاں جے تو اپنی ماں دا فرما بردار ہے، جے تو دی نا فرمانی چا کریا تے میں بھی تیرا کدے نہ فرما برداری نہ کرا۔ اس وقت اللہ کریم نے کیڑا قانون بنا دیتا ہے، جو بندہ ماں دا فرما بردار بن ویندا ہے اللہ ہر چیز نو دا فرما بردار بنا دیندا ہے۔ جے بندہ اپنی ماں دا نا فرمانے تے اگوں اولاد دی اس دی نا فرمانے، انہیں ہوندا کہ نہیں ہوندا؟ جے بندہ اپنی ماں دی فرما برداری چا کرے اگوں اولاد دی کدے حرامی نہیں ہو سکتی، کدے او دی نافرمان نہیں ہو سکتی، او دے سر وچ لتر مارن والی نہیں پیدا ہو سکتی۔ جے ماں دے حق وچ تو بہتر ہوویں تے تیرے حق وچ تیری، یہ فیصلہ ٹھیک ہے؟ جی اج اگر کسی ماں نو دکھایا ہے، اونوں ستایا ہے، کوئی صدمہ دیتا ہے، بابا کسے دا نقصان نہیں کیتا، اس آخر ایہو بڑھاپا میرے اتے ہی آونا ہے، اے بڑھاپا تیرے اتے ہی آونا ہے، کل تیری اولاد جوان ہو سی جویں اج تو اپنی ماں نو آدا بھونک نہیں، چپ کر۔ حتیٰ کہ ایک واقعہ حکایات دے اندر آندا ہے، ایک بندہ نوجوان شراب پی کے روزانہ آوے تے ماں نو آکھے بچہ گندا کام نہ کیتا کر، چپ کر ون، خاموش ہو ون، اس کام نو چھوڑ دے۔ اگوں نوجوان غصے دے اندر تے شراب تے نشے دے اندر آ کے آکھے او کتی چپ کر، بھونک نہیں، کیوں چلا رہی ہے بار بار؟ اور روزانہ شراب پی کے آوے، ماں انہوں منع کرے، اور ماں انہوں کتی کر کے بلاوے، حتیٰ کہ ایک ٹائم ایسا آیا اثر دے ٹائم وہ دی موت واقع ہوئی۔ کیڑے ٹائم؟ اثر دے وقت اس دی موت واقع ہوئی، اس نو دفن کیتا گیا۔ اثر دے ٹائم جس ٹائم روزانہ او ٹائم آوے او دی قبر چو کتے طرح بھوکن دیاں 3 وار آوازاں آندیاں سن۔ لوگ پوچھدے ہیں یارے اس قبر چو کتے دے بھونکن دی آواز کیوں آندی ہے؟ لوگاں کولوں پوچھیا گیا، سوال کیتا گیا، بعد وچ پتہ لگا کہ اے او مجرم ہے جڑا زندگی وچ ماں نو کتی آکھدا ہی اللہ قبر وچ اس نو کتا بنا دیتا ہے۔ اپنا نقصان ہے، کسے دا نقصان نہیں۔ جے ماں نال برا سلوک کیتا ہی تے اچھے انجام دی توقع نہ رکھ کے ونی اللہ دے دربار وچ، حتیٰ کہ آکھن لگی جے تو اپنی ماں دا فرما بردار بنے تے میں تیری فرما بردار بن گئیاں۔ حتیٰ کہ رستے وچ ہور دا امتحان آیا، شیطان مسافر دی شکل وچ آ کے رستے وچ بیٹھے، جنے ویلے نوجوان اپنی گاں نو لے کے آئے تے رستے دے اندر شیطان بیٹھا ہویا ہی، شیطان اس نوجوان نو آدا ہے او اللہ دا بندہ میں مسافر بندہ، میں گائیاں چراندا ہاں جنگل تے پہاڑاں دے اندر، اس پہاڑ دی پرلی سائیڈ تے میریاں گائیاں چردیاں پئیاں، میرے پیٹ دے اندر درد ہوئے، میں قضائے حاجت واسطے آیا، ہن میرے وچ اٹھن دی طاقت کوئی نہیں، پیدل چلن دی طاقت کوئی نہیں۔ او نوجوان اسے اپنی گاں تے مینوں سوار چکریا تے توڑ پہنچاویا تے اعلی نسل دی گاں میں تینوں بطور انعام دے دے سا۔ اگو نوجوان آدھے میری ماں ناراض تھی ویسی، او میں اپنی ماں نو ناراض نہیں کر سکدا، اس وقت میں تینوں اپنی گاں تے سوار نہیں کردا۔ آگے شیطان آکھن لگا میں نا مرادا میں تینوں کرایہ چا دینا، مینوں سوار کر کے چھوڑیا، میں بیمار ہاں، لاچار ہاں، بے چار ہاں، بے کس ہاں، بے بس ہاں۔ اس وقت شیطان نے وڈا زور لایا، اگوں اونوں آدا ہے او کرایہ دیون والیا جے تو سونا بھی مینوں دے بدلے وچ دیویں تے میں تینوں اُتے سوار نہیں ہو دیندا جو میری ماں ناراض ہوویں سی۔ اگوں شیطان تنگ کرن لگ گئے، اس نوجوان نے آکھیا او ابراہیم دا ربا، اسحاق دا ربا، یعقوب تے یوسف دا ربا، اے درندہ شیطان ذلیل بندہ مینوں تنگ پیا کر دے، اللہ میری دے کولوں جان چھڑا دیویں آ۔ اللہ کولوں دعا منگنا اس نوجوان دا کم ہی، اللہ نے آسمان تو فرشتہ بھیج دیتا جڑا آیا شیطان نو ڈراون والی شکل دکھاندا ہے۔ شیطان پرندہ بن کے تے اڑ گیا جلدی جلدی۔ اگوں گاں آکھن لگی او نوجوان تینوں پتہ ہے کون نہیں، اے اللہ دا فرشتہ ہے تیری مدد واسطے، اللہ دا
فرشتہ ہے جدو تو دعا منگی عرشاں تو اللہ فرشتہ بھیج کے تیری مدد کر چھوڑیے. حتیٰ کہ نوجوان اس گاں نو لے کے تے ٹر پیا اپنی ماں دے گھر ونج پہنچے. ماں نو آدھے اماں گاں لے کے آ گیا تے رستے دے اندر جنے واقع پیش سارے سنا دیتے کہ اماں انج میں انہوں لے آیا, انج رستے وچ کوئی مسافر آ گیا, اس کو انج جان چھڑائیے, اے کیتا ہے او کیتا ہے, سارے حالات سنین تے ماں کو جڑے ویلے گاں لے کے ماں کھن لگی پتر ہن انج کر گزارا کرن واسطے اس گاں نو فروخت کر, اس گاں نو ویچ دے تے پیسے لے آ تے ادا کاروبار کر, تیری زندگی دا نظام ٹر ونجے. تیرے باپ نے تیری راحت واسطے سامان تے جمع پونجی بنا کے رکھ گیا ہی, اس وقت گاں دیاں حفاظتاں سارے کولو نہیں ہوندیاں, ونجے نو ویچ کے آ منڈی تے. جڑے ویلے او نوجوان گاں لے کے تے منڈی تے ونجن لگ گئے, آدھے اماں جان کتنی قیمت دا ویچاں, پوچھدا پیا کہ فرما برداری دی حد ویکھو. اماں جویں تو آکھیں اتنے پیسے دی گاں ویچاں تے ایویں دس چھوڑے. ماں نے آکھیا او پتر اس دور دے اندر صرف 3 دینار اس گاں دی قیمت ہے, جڑا 3 دینار دیویں اس نو دیونی ہے. ہاں تے جڑے ویلے منڈی وچ سودا لگ ونجے گاہک لگ ونجے اینو ویچن لگے میری اجازت تو بغیر وت وی ویچنا کوئی نہیں, سودا بناونا ہے لیکن میرے کولو ایک واری پوچھ لونا ہے تاں ویچنی ہے. آکھے اماں جویں تساں آکھو اونجے کرساں. جی اماں حاضر. اماں جنگل دے اندر منڈی دے اوتے لے گیا اپنی گاں نو. جڑے ویلے منڈی تے پہنچے اللہ نے آزمائش واسطے ایک فرشتہ بھیج دتا ہے. فرشتہ کو نوجوان نو آدا ہے او نوجوان گاں تیری میں لونا چاہندا, کتنے پیسے لے سے؟ او سکے جناب میں تو 3 دینار دے لونے نے. آکھے 3 دینار میں دینا تے گاں دے. آکھے کوئی نہ پہلے اپنی اماں کولو پوچھاں, پہلے اپنی ماں کو ونج کے اجازت لے ساں تا تینوں گاں تیرے حوالے کر ساں. اگو بندہ آکھن لگا جی اپنی ماں کو اجازت نہ لویں تے میں تینوں دگنی قیمت دیندا, میرے حوالے کر دے گا. اگو نوجوان بول کے آندا ہے او بندہ تو تاں دگنی قیمت دیونا چاہندا ہے, اگر تو گاں دے بدلے سونا تول کے ترازو وچ رکھ کے دیویں تاں وی ماں دی اجازت تو بغیر میں کوئی نہیں دیونا. اس بندے نے آکھیا اچھا جناب پھر انج گل تے حقیقت حال میں تینوں کھول کے دسدا, میں اللہ دا فرشتہ ہاں تے اس گاں نو تو 3 دینار دے بدلے نہیں ویچنا. بنی اسرائیل نو ایک گاں ضرورت ہے تے اس گاں دیاں ساریاں شرطاں تے رنگ تے ساریاں حالتاں تیری گاں وچ پائیاں وینن, انہاں نو سخت ضرورت ہے تے اے گاں سونے دے بدلے دیویں دیناراں دے بدلے. اس جنے ویلے اے گل کیتی نوجوان خوشی خوشی نس پیا گاں نو لے کے اپنی ماں نو ون کے سناندا ہے اماں اللہ والو برکتاں دے ڈھیر لگن لگے نہیں. اللہ نے جو اپنے سپرد سب کچھ لے لیا ہے, او میرے ابے نے مال ہی اللہ دے سپرد چا کیتا, عیال ہی اپنے اللہ دے سپرد چا کیتا, او اللہ جے برکتاں دے ڈھیر لاون لگے. اماں ویکھ اللہ دی قدرت دے کمال ذرا ویکھ, اس گاں دی لوگاں نو لوڑ دے مطابق او تاں اچھی قیمت دیون واسطے تیار ہیں. ماں کیا کھلار دے گاں نو ویکھ سا کون لیون واسطے آندا ہے. حتیٰ کہ بنی اسرائیل دے وڈے وڈے سردار آ گئے نے, او جنہاں نو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ. او بنی اسرائیلیو اللہ پہ آتا ہے گاں ذبح کرو. جنے ویلے اللہ نے گاں ذبح کرن دا آکھیا بنی اسرائیل آکھن لگے اپنے اللہ کو پوچھے تے گاں بڈھی ہوے جوان ہوے
ادھ متی ہوے کیو جہی ہوے جنے ویلے اللہ تے آکھیا گاں ہوے تے ذبح کرو جے اللہ دے حکم دے مطابق گاں منڈی تو پکڑے نا ذبح کر دیوے نا تے گل ہی کوئی نہ بننی آئی لیکن اللہ دے حکم دے اگے انہاں نے آ کے تے ٹھٹھا بنایا مخول تے مذاق بنایا آکھن لگے اللہ گاں ذبح تا کرنی ہے پر دسیا جوان ہوے یا چھوٹی بچی ہوے یا بالکل لسی تے بڈھی ہوے جنے ویلے انہاں اے گل پوچھیے اللہ کریم دے او میرا موسیٰ پیغمبر انہاں نو آکھ اوانم بین ذالک نہ بڈھی ہوے تے نہ جوان ہوے درمیانی ہوے او جی میں پوچھ دے گئے اللہ بھی شرط نال ودھائی گیا جنے ویلے آکھے جوان بھی نہ ہوے زیادہ بڈھی بھی نہ ہوے درمیانی قسم دی ہوے او درمیانی گاں ہوے وتا کھن لگے او موسیٰ گل سمجھ نہیں آئی ما ہی لونھا اے تا دسیا رنگ تا پوچھیا اپنے اللہ کول رنگ کی ہو جی ہوے وہ جی میں آج لوگ بڑے بڑے مسئلے پوچھ کے تے نال حجتاں کر دیں استاد جی اساں داڑھی تے رکھنا چاہندے ہیں پر مقدار کے ہونی چاہیے وڈی ہوے چھوٹی ہوے ادھی ہوے پونی ہوے او یار داڑھی رکھنی رکھ بندے دا پتر بن کے ایک ہی حالاتاں وچ شروع کر دتا نہیں اے ہوے او ہوے سنت صاف واضح ہے بس چپ کر کے اللہ دا حکم من رسول پاک دا حکم من تے ذلیل نہ ہو جیڑا بندہ حکم دے کے حجت کر سی انہی ذلیل ہو سی جی میں بنی اسرائیل علیہ ذلیل ہوئے سن اس واسطے انہاں کہ جناب رنگ کی ہو جی ہوویں اللہ کریم کولو موسیٰ کلیم اللہ دے اللہ قوم رنگ پوچھ دی کھڑی ہے اللہ کریم آدھے جے رنگ پوچھ دی کھڑی ہے تے رنگ بھی دس دیں دے یقولو انہا بقرۃ صفرا تسر الناظرین رنگ ایو جی ہوویں پیلا رنگ ہوویں تے رنگ ایو جی ہوویں سورج جنے ویلے اس رنگ تے پویں انج پتہ لگے جو پیلے رنگ دیاں شواں پیا نکل دی ہوویں ایڈا گہرا پیلا رنگ ہوویں جو ویکھن والے نو خوش کر دیویں او جنے ویلے اللہ پاک نے رنگ دس دیتے عمر دس دیتی سارا کچھ دس دیتا آخر کار آکھن لگے جناب الآن جیتا بالحق او موسیٰ ہن گل کیتی آئی جڑی اکول چ آئی ہے انشاءاللہ اسا ہن اللہ دے اللہ نے چاہیا تے اسی ذبح کر دے سا حدیث چاہندا ہے اگر انشاءاللہ نہ کہ نہ تے قیامت ہونی گاں دیاں شرطاں وددیاں ونجے نا تے گاں انہاں نو کدے لبے بھی کوئی نہ تے کدے ملے بھی کوئی نہ حتیٰ کہ جنے ویلے شرطاں دے مطابق گاں دیاں اللہ نے صفتاں دس دتیاں اس ٹائم او گاں لبن واسطے ہیں تے گاں اوتھے ملیے جتھے او فرما بردار لڑکا اس گھر وچ آئن سارے بنی اسرائیل والے ٹر کے آئن تے آدن جناب اساں گاں لونی ہے او آدھے گاں جو لونی ہے پیسے بھی ہن کے کوئی نہ آکے منگو جناب کتنے پیسے آکے جناب پیسیاں دی گل کوئی نہیں اینو ذبح چ کرو ذبح کر کے دی کھل نو زمین تے بچھا دے وہ اے دی کھل وچ سونا بھر دے وہ جتنا کھل وچ سونا سی اس گاں دی اتنی قیمت ہو سی اللہ فرماتا ہے ہن رنگ پوچھن دا مزہ آیا ہے نا ہن دیو قیمت انہاں نو اللہ انج ذلیل کرنا ہے تے اس فرما بردار نو اللہ نے انج عزیز کرنا ہے جو ماں دے سلے چلا برکت نال مالا مال کر دیونا ہے اتنا مال جو ایک گاں دے بدلے اتنا بڑا سونا مل گیا انہاں جنے ویلے قیمت سنی آپس وچ بنی اسرائیل دے سردار آکھن ہن منا کے سر بھننا جے اے قیمت نہ دیواں تے او تو کھلے مار دے
اس واسطے ہن دیو بھاویں دے سکدے ہو تے کوئی نہ، سونے دی قیمت دے کے تے گاؤں نہ وصول کیتی، انہاں دا کام وی بن گیا تے اے دا فرما برداری دا کام وی اس ماں دی صلہ رحمی دے وجہ دے نال، ماں دے حقوق ادا کرنے دی وجہ نال اللہ پاک نے اینو برکتاں نال مالا مال کر دیتا تے اللہ پاک نے انہاں نو گاں میسر کر دیتی۔ تا اللہ فرماتا ہے وما کادو فذبحوها وما کادو یفعلون، ہن تا کوئی نہ ذبح کرن والے پر کر بیٹھے ذبح۔ اللہ فرماندا ہے جو میں تیرے واسطے دو نیکیاں عظیم بنائیں تے دو غلطیاں تیرے واسطے سنگین بنائیں۔ عظیم نیکیاں دی موجودگی دے اندر تیرے گھر وچ برکت نہیں ختم ہو سکدی تے سنگین غلطیاں دی موجودگی وچ تیرے گھر دے اندر کدے رحمت نہیں آ سکدی۔ اس واسطے اللہ پاک نے عظیم نیکیاں دا تذکرہ بھی کر دیتا، سنگین غلطیاں دا ذکر بھی کر دیتا قرآن پاک دے اندر تے اللہ پاک کے فرماندا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَ الْكِبَرِ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔